والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فسيكفيكهم الله آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين والحمد لله رب العالمين. درود پاک بآواز بلند اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، او مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا، او مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا. حمد و صلات کے بعد معزز سامعین کرام، آج کی محفل خلیفہ سوئم حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے نام سے منسوب ہے. آپ اللہ رب العزت کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے یاروں میں سے ہیں، خلفاء میں سے ہیں، اور آپ کا شمار صحابہ کرام میں سے جلیل القدر اولین جو اصحاب ہیں ان میں آپ کا شمار ہوتا ہے. اور آپ بھی اسلام قبول کرنے والے جو صحابہ تھے، جو مسلمان تھے، ان میں پہلوں میں شامل تھے. یعنی کہ آپ نے جب اسلام کی دعوت آپ تک پہنچی، آپ نے اسلام کو اولین میں پہلوں میں آپ نے قبول کیا. آپ کا نام عثمان، کنیت ابو عمر اور لقب ذوالنورین ہے. اور آپ کا نسب نامہ یہ ہے کہ عثمان بن عفان بن ابی العاص بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف. آپ کی والدہ کا نام اروا بنت قریظ ہے. آپ عام الفیل کے 6 سال مکہ مکرمہ میں آپ کی پیدائش ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے کچھ طریقوں سے، کچھ خصوصیات سے آپ قرابت دار ہیں. ایک تو یہ کہ 5ویں پشت میں آپ کا نسب نامہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے شجرہ نسب سے مل جاتا ہے. 5ویں پشت میں آپ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے نسب سے آپ کا شجرہ مل جاتا ہے. دوسرا قربت آپ کی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ ہے کہ آپ کی نانی ام حکیم بن عبد المطلب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے والد ماجد عبداللہ بن عبد المطلب کے ساتھ ایک ہی پیٹ سے پیدا ہوئے. یعنی کہ سیدنا عثمان کی نانی اور سرکار کے والد یہ جو ہیں یہ ایک ہی پیٹ سے سیدنا عبد المطلب کے گھر پیدا ہوئے. اس رشتے سے حضرت عثمان کی والدہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پھپھی کی بیٹی تھی. یعنی کہ یہ آپ کا ایک اور قریبی رشتہ جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ ہے.
تیسری قرابت وہ جو ہم سب جانتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی یکے بعد دیگرے ایک کے بعد دوسری بیٹی جو ہے ان کا نکاح حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہوا، اور یہ ایسی قرابت ہے علماء بارہا مرتبہ اس کو تقریباً ہر جب بھی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ذات کے حوالے سے بات ہوتی ہے تو یہ بات ضرور کی جاتی ہے کہ اس دنیا و جہان، اس کائنات کے اندر کوئی ایسا شخص موجود نہیں ہے، کسی نبی کا کوئی ایسا صحابی موجود نہیں جس کے نکاح میں نبی کی 2 صاحبزادیاں سبحان ایک کے بارے میں پہلے بھی انبیاء میں یہ باتیں مشہور ہے کہ نبیوں کے بیٹیوں کے نکاح ان کے جو اصحاب ہیں ان سے بھی ہوا کرتی تھی، کچھ نبیوں کی بیٹیوں کے نکاح نبیوں کے ساتھ بھی ہوئی، لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے یہ جو صحابی ہیں یہ واحد حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات تک کوئی صحابی کسی نبی کا ایسا نہیں آیا جس کو یہ شرف حاصل ہوا ہو کہ نبی کی 2 صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے اس کے نکاح میں آئی ہیں، جس وجہ سے آپ کا لقب جو ہے وہ ذوالنورین لکھا اور پڑھا اور پکارا جاتا ہے۔ اسی طرح سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی جو پہلی صاحبزادی جن کا نکاح حضرت عثمان سے ہوا، سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے حضرت عثمان کے ساتھ ہجرت فرمائی، اور علماء لکھتے ہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام کے بعد حضرت عثمان پہلے شخص تھے جنہوں نے دین کے نام پر اپنے اہل و عیال کے ساتھ ہجرت کی۔ پہلے شخص تھے حضرت لوط علیہ السلام کے بعد۔ اس کے علاوہ ہجرتیں ہوئیں لیکن اکیلے ہوئیں۔ آپ وہ شخصیت تھے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ آپ نے پہلی ہجرت حبشہ کی طرف کی اور دوسری ہجرت پھر آپ نے مدینہ شریف کی طرف کی، تو آپ کو صاحب ہجرتین بھی کہا جاتا تھا، 2 ہجرتیں کرنے والے۔ اور ایک اور جو آپ کی افضلیت ہے وہ یہ ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جب جنگ بدر کے لیے آپ روانہ ہوئے تو آپ نے حضرت عثمان نے خواہش ظاہر کی کہ میں بھی آپ کے اس لشکر اسلامی کے ساتھ اس جنگ میں حصہ لینا چاہتا ہوں، چونکہ آپ نے اپنی زوجہ مطہرہ کے ساتھ پہلے حبشہ اور پھر حبشہ سے مدینہ ہجرت کی، تو اس دوران جب اس سفر میں معاملات اس طرح ہوئے کہ حضرت سیدہ رقیہ جو ہیں وہ مدینہ شریف جب تشریف لے آئیں تو آپ یہاں آ کر کافی بیمار ہو گئے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا عثمان غنی سے کہا کہ تم جنگ بدر میں لشکر اسلامی کے ساتھ جو ہے وہ تم نہ چلو بلکہ تم رقیہ کی خدمت کرو، اور بلکہ علماء لکھتے ہیں کہ جیسے ہی لشکر اسلامی نکلا آپ شدید ترین بیمار ہو چکی تھی، اور کچھ کتب میں اس طرح ہے کہ آپ کا وقت جو ہے وہ قریب آن پہنچا تھا۔ تو اس لیے سیدنا عثمان غنی جو ہے آپ کو سرکار نے روک دیا، آپ جنگ بدر میں تشریف تو نہ لے گئے بلکہ آپ جب وہاں سے جنگ کی فتح ہوئی تو جو جنگ کے فاتحین اور اس لشکر کے جو لوگ تھے، جو اصحاب تھے، ان کے اندر سرکار نے سیدنا عثمان غنی کا نام بھی شامل فرمایا، اور آپ کو اس لیے
جنگ بدر کے جو اصحاب ہیں اس میں آپ کا نام بھی اس میں شمار ہوتا ہے، بدری صحابہ کے ساتھ آپ کا نام شمار کیا جاتا ہے، اور ساتھ ہی مال غنیمت میں سے بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو جنگ بدر کا حصہ عطا فرمایا۔ تو یہ بھی آپ ہی کی فضیلت تھی کہ شامل نہیں بھی ہوئے، بظاہر آپ شامل نہ تھے، لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت سے شامل تھے کہ آپ اس وقت سرکار کی وہ جو نور کا جوڑا پہلی شہزادی، آپ اس کی عیادت کے لیے وہاں رکے، تو گویا سرکار کی وہ جو نور نظر تھی اس کی عیادت کے لیے رکے، نسبت آپ کی سرکار کے ساتھ ہی تھی، اس لیے آپ بھی اس جنگ میں موجود ہی رہے۔ اور پھر علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ سرکار کا وہ فیصلہ جو روکنا وہ بالکل کارآمد اور کارگر ثابت ہوا کہ ابھی جنگ سے صحابہ کرام لوٹ رہے تھے اور تمام صحابہ ابھی واپس نہیں آئے تھے، سیدہ رقیہ کا انتقال ہو گیا، اور جیسے ہی صحابہ مدینہ شریف میں انٹر ہوئے آپ کو اس وقت دفن کیا جا رہا ہے۔ تو سرکار نے جو روکا، سرکار کیونکہ علم غیب جانتے تھے، یہ معاملہ ان کو پتا تھا، اس لیے آپ نے سیدنا عثمان غنی کو روکا۔ رکنے کے باوجود آپ بدری صحابہ بھی کہلاتے ہیں۔ اس کے بعد جب ان کا انتقال ہوا تو سیدہ ام کلثوم کا نکاح سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا عثمان غنی سے فرمایا، اور پھر کچھ عرصے کے بعد سرکار کی دوسری صاحبزادی بھی جو ہے وہ اس دنیا فانی سے کوچ گر گئی۔ حضرت علی المرتضیٰ کا یہ قول ہے، آپ روایت کرتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک فرمایا کہ اے عثمان، اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی یکے بعد دیگرے میں تیرے نکاح میں دیتا چلا جاتا۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ جو صحابی ہیں ان کی شان جو ہے وہ افضل ہے۔ اور پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے اس صحابی کے بارے میں یہ بات آتا ہے کہ اللہ تعالی نے ان کو دولت سے مالا مال فرمایا تھا۔ عثمان غنی کا جو لقب ہے، غنی اللہ تعالی کی صفات میں سے ایک صفت ہے، اور علماء جو ہے وہ جب بھی غنی کا ذکر کرتے ہیں، ظاہر سی بات ہے یہ رب کی صفت ہے، لیکن آٹومیٹکلی یہ صفت حضرت عثمان غنی کے ساتھ منسوب کی جاتی ہے، کیونکہ یہ لقب جو ہے، یہ جو عطا جو ہے وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان غنی کو عطا فرمایا۔ یہ جو نام غنی ہے یہ صفت سرکار نے حضرت عثمان غنی کو عطا فرمایا۔ اور پھر آپ نے اس غنی ہونے کا جو لقب ہے اس کو پورا بھی آپ نے ہی نبھایا۔ آپ کے فضائل میں قرآن پاک کی چند آیات کریمہ بھی نازل ہوئی، لیکن متعدد احادیث جو ہیں جن میں کئی ایسی ہیں جو دوسرے صحابہ کے ساتھ ساتھ آپ کا نام شمار کیا جاتا ہے، آپ کا نام ساتھ آتا ہے، لیکن کچھ ایسی احادیث ہیں جو صرف آپ کے اکیلے کے نام کے ساتھ منسوب ہیں، آپ کے لیے اکیلے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے طرف سے آپ کا ذکر اس حدیثوں میں ہوا ہے۔ ان میں ایک تو یہ کہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام بے تکلفی کے ساتھ لیٹے ہوئے تھے، اور پہلے دروازہ کھٹکھٹایا تو پوچھا کون، جواب آیا ابو بکر، دروازہ کھول دیا گیا، آپ اسی بے تکلفی کے ساتھ وہاں لیٹے رہے۔ پھر دوبارہ دروازہ کھٹکھٹایا گیا، پھر پوچھا گیا کون، آواز آئی عمر، دروازہ کھول دیا گیا، اجازت مل گئی، آپ اسی بے تکلفی کے ساتھ وہاں تشریف فرما رہے، لیٹے رہے۔ تیسری دفعہ جب دروازہ اس پر دستک ہوئی تو پوچھا گیا کون، تو آواز آئی عثمان۔ اس وقت یہ اس کی راویہ جو ہیں
وہ مومنوں کی ماں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. آپ اس کی روایت کرتی ہیں کہ تیسری دفعہ جب عثمان کا نام آیا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جلدی سے اٹھے، جیسے اچانک کوئی معاملہ، جلدی سے اٹھے اور آپ نے اپنے کپڑوں کو صحیح فرمایا. آپ کا جو جسم کچھ نظر آ رہا تھا آپ نے اس کو کور کیا، سیدھے ہو کے بیٹھے، پھر آپ نے اجازت دی کہ اب آ جاؤ. یہ سارا ماجرا سیدہ عائشہ صدیقہ دیکھ رہی تھی. جب یہ تینوں اصحاب بیٹھے رہے، باتیں چلتی رہی، جب یہ یہاں سے گئے چلے تو سیدہ عائشہ صدیقہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتی ہیں اور سرکار سے عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ، میں نے عجیب ماجرا دیکھا کہ میرے ابا جان آئے بے تکلفی، سیدنا عمر فاروق آئے بے تکلفی، عثمان غنی آئے تو آپ پر تکلف ہو کر آپ نے اپنے آپ کو پہلے سیدھا بیٹھے، آپ نے کپڑوں کو صحیح فرمایا، پھر آپ نے اجازت دی، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا قول کہ میں اس شخص سے کیوں نہ حیا کروں جس شخص سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. تو سیدہ عائشہ صدیقہ سے یہ روایت ہے کہ حضرت عثمان ابن عفان ذو النورین آپ حیا کے پیکر صحابی تھے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرمایا کرتے تھے، اے اللہ میرے عثمان سے حساب و کتاب نہ لینا، یہ بڑا شرمیلا ہے، تیرے سوالوں کا جواب نہیں دے سکے گا، اسے بے حساب جنت میں داخل. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سیدہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی آپ کے بارے میں. پھر یہ بات بھی بڑی مشہور ہے کہ آپ ان صحابہ میں، بلکہ یہ بات بھی اسی طرح کہ آپ کے ساتھ یہ بات صرف منسوب ہے کہ آپ وہ صحابی ہیں جنہوں نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے جنت 2 مرتبہ خریدی. پہلی جب مسلمانوں کے لیے وہ کنواں جس کے لیے مسلمان پانی کے لیے تنگ ہو جاتے تھے، دن بھر کھڑے رہتے، پانی میسر نہ آتا، یہودی جو تھے وہ تنگ کرنے کے حوالے سے، تنگ کرنے کے وجہ سے جان بوجھ کر کوئی یہودی اس کا بچہ بھی آ جاتا، پانی طلب کرتا، اس کو فوراً دے دیا جاتا. لیکن علماء فرماتے ہیں کہ بارش صحابہ بھی وہاں پانی کے لیے موجود ہوتے، ان کو بھی پانی نہ دیا جاتا، شام ہو جاتی، گھنٹوں وہاں قطار میں کھڑے رہتے. تو معاملہ یہ بات جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچی تو سرکار نے یہ اعلان فرمایا کہ کوئی ہے جو جنت کے کنویں کے عوض جو یہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جب یہ بات سنی، آپ نے جا کر وہ جو مالک تھا اس سے کہا، میں تیرا کنواں خریدنا چاہتا ہوں، اس کی کیا رقم ہے، کیا پرائس ہے اس کی. آگے سے یہودی جو ہے وہ تنزیہ طور پر، کیونکہ مالدار تھے یہودی، مدینہ شریف میں کے اندر یہودیوں کا ہولڈ تھا اور وہاں یہ جو معاملہ وہ یہودیوں کا تھا. آج بھی اگر آپ کبھی یہ جو قریبی ہسٹری پڑھے نا تو یہودی آج بھی ایک چیز مدینہ شریف کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یہ مدینہ جو ہے یہ ہماری سٹیٹ ہے، ایک وقت آئے گا کہ ہم مدینہ کو دوبارہ حاصل کریں گے، یہ مسلمانوں نے ہم سے چھینا تھا، ہم اس کو واپس لیں گے. تو وہ اس وقت یہودی یہاں موجود تھے، بزنس مین تھے، مالدار تھے، کنواں ان کے قبضے میں تھا. جب حضرت عثمان نے کہا نا کہ بتاؤ، پہلے تو انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ نا جو 2-4 بیٹھے تھے ان کے بڑے، انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ دیکھ کر تنزیہ اور ایک ہنسی جو ہے مذاقیہ ہنسی نکالی کہ یہ ہم سے پوچھ رہا ہے، کنواں خریدنا چاہتا ہے، اس کی اوقات ہے. بہرحال انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے ہم دیں گے. انہوں نے بھاری رقم سیدنا عثمان غنی سے کہی اور کہا کہ اتنی رقم اگر تم دے دو تو ہم تمہیں یہ کنواں دے دیتے ہیں.
سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے اس غلام نے جتنی رقم کا مطالبہ کیا گیا، مطالبہ پورا کر کے رقم ادا کر کے وہ کنواں جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، اور ساتھ رقم دیتے ہوئے ان سے کہا کہ تم نے تو سودا ہی بڑا عجیب کیا، تم اس سے 4 گنا زیادہ بھی مانگتے، خدا کی قسم میں وہ بھی دے کر یہ کنواں خرید کر مسلمانوں کو وقف کر دیتا۔ جب آپ نے یہ کنواں خرید لیا تو سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو سرکار سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ، آپ نے ایک اعلان فرمایا تھا کہ کون ہے جو کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے اس کے بدلے اسے جنت میں ایک کنواں عطا ہوگا۔ یا رسول اللہ، کیا اگر میں یہ کام کر دوں کیا میرے لیے بھی یہ خوشخبری ہے؟ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہاں عثمان، اگر تم یہ کر دو تو تمہیں بھی جنت کے اندر ایک کنواں عطا فرماؤ، اللہ کی طرف سے ملے گا۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آپ نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے کنواں خرید لیا ہے اور میں نے مسلمانوں کو وقف کر دیا۔ تو سیدنا عثمان غنی جب یہ آپ نے کیا تو اس وقت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ سے کچھ صحابہ نے یہ بات سنی۔ یہاں یہ بات ہوتی کہ جو ہم سننے میں آتا ہے کہ سرکار نے فرمایا آج کے بعد عثمان جو بھی عمل کرے، جیسا بھی کرے، یہ نہیں ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے، کیونکہ نبی جو ہے وہ اللہ کا نبی شریعت کا پابند ہوتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں یہ جملہ ارشاد فرمایا آج کے بعد اگر عثمان کوئی بھی نفلی عمل نہ کرے اس پر کوئی معاملہ نہیں ہے نفل کے بارے میں۔ فرض کا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں بھی ذکر نہیں فرمایا، کیونکہ فرض جو ہے وہ حضور غوث پاک کا ہے نا واقعہ کہ ایک دفعہ حضور غوث پاک جو ہیں ان کے خواب میں شیطان آ گیا، شیطان نے آ کے کہا کہ اے عبد القادر، آج کے بعد تمہیں کوئی نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، تم بخشے گئے، تمہیں نمازوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ خواب میں اچانک آپ کی آنکھ کھلی تو آپ نے لا حول ولا قوت پڑھا اور پھر آپ نے شیطان کو مخاطب کیا، شیطان لعین، تو مجھے گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، نمازوں کی فرضیت تو نبیوں کے لیے بھی تھی، تم نبیوں کے غلاموں کو کہہ رہا ہے تمہارے لیے نماز جو ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس لیے یہاں یہ بات ہمارے عقیدے کے لیے بھی بڑی ضروری ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں یہ بات کی کہ آج کے بعد اگر عثمان کوئی بھی نفلی عمل نہیں کرے گا تو کوئی حرج نہیں۔ اور پھر ایک دفعہ یہ حضرت عبد الرحمن بن سمرہ سے روایت ہے کہ جنگ تبوک کے موقع پر حضرت عثمان نے 1000 دینار لا کر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن میں ڈال دیا، تو آپ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے دامن میں پڑا ہے تو آپ اس کو الٹاتے ہیں، پلٹاتے ہیں، اور ساتھ میں یہ بات کہتے ہیں کہ اس وقت بھی یہ بات صحابہ اکرام لکھتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ عثمان آج کے بعد کوئی بھی نفلی عمل نہ بھی کرے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ کہ اس موقع پر تو پہلا موقع سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے جنت خریدی، کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا۔ دوسری دفعہ جیش عسرہ، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے، سرکار بیٹھے ہیں جنگ کے لیے، آپ نے مسلمانوں کو ترغیب دلائی اور کہا کہ مسلمانوں کے لشکر کے لیے ساز و سامان مال کی ضرورت ہے، جو اس کی استطاعت رکھتے ہیں وہ اللہ کے نام پر دیں تاکہ مسلمانوں کا جو لشکر ہے اس کو تیار کیا جائے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھے تھے تو آپ نے سرکار سے فرمایا یا رسول اللہ، میں 100 اونٹ بما ساز و سامان آپ کی بارگاہ میں اس جنگ کے لیے پیش کرتا ہوں، قبول فرمائیے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے قبول کیا۔ آپ نے پھر ترغیب جو ہے وہ مسلمانوں کو دلائی۔
جب دوبارہ ترغیب دلائی تو سیدنا عثمان غنی نے پھر سرکار کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ اب میں 200 اونٹ بما ساز و سامان مسلمانوں کے لشکر کے لیے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے قبول کیا، اور پھر تیسری مرتبہ پھر آپ نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے دوبارہ پھر مسلمانوں کو ترغیب دلائی۔ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے اس صحابی نے پھر سنا تو آپ نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ اب میں 300 اونٹ بما ساز و سامان مسلمانوں کے لشکر کے لیے آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، یا رسول اللہ قبول فرمائیے۔ اس وقت صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام منبر پر تشریف فرما تھے، اور آپ نے یہ ارشاد وہاں پہ بھی فرمایا کہ آج کے بعد عثمان کوئی بھی نفل عبادت نہ بھی کرو، اس کو اس کی ضرورت ہی نہیں۔ تو یہ بھی یہاں تینوں مرتبہ جو صحابہ کرام کی روایات ہیں اس میں نوافل کا ذکر ہوتا ہے۔ کسی جگہ پہ جو ہم عام الفاظ میں بول جاتے ہیں کہ سرکار نے یہ فرمایا کہ آج کے بعد عثمان کوئی بھی عمل نہ کرے تو اس کو ضرورت نہیں، ایسی بات نہیں۔ سرکار نے نفلی عمل، کیونکہ صحابہ کی ذات، صحابہ کرام وہ تھے جو فرائض چھوڑتے ہی نہیں تھے، ویسے ہی نہیں چھوڑتے تھے۔ نوافل جو ہے جتنی بھی ان کو اللہ تعالی نے درجات عطا فرمائے، وہ اپنا کام کرنے کے بعد جب اضافی کرتے تھے اس پر ان کو اللہ تعالی انعام و کرام عطا فرماتا ہے۔ اور یہ آج بھی اسی طرح، یہ ہماری وہ کیا کہتے ہیں کہ غفلتیں ہیں، ہم نفلی چیزیں ان کو فرضیت سے بھی زیادہ درجہ دے دیتے ہیں۔ نفل چیزوں کو نماز ہم ادا، اور ہم نے رمضان شریف میں بھی دیکھیں، لیکن تراویح سنت ہے، ساتھی ہمارے آتے تھے، فرض نماز چھوڑ دی جاتی ہے۔ سرکار کا حکم ہے کہ فرض نماز مساجد میں باجماعت ادا کرو، فرضوں کی جو نماز ہے نا فرض، وہ مساجد میں ادا کرو، اور سنت اور نوافل جو ہیں وہ اپنے گھروں میں پڑھو، اپنے گھروں کو کھنڈرات نہ بناؤ۔ اور یہاں میں ضمناً یہ بات عرض کرتا چلوں، کسی کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کے لیے نہیں، ضمناً کہ ہمیشہ بات ہوتی ہے نا تو ہر انسان اپنے اوپر لے جاتا ہے۔ ہماری عادت کیا ہوتی ہے کہ ہم فرض میں لیٹ آتے ہیں، فرض کی جماعت تکبیر اولیٰ چھوڑ دی، پہلی رکعت ہم نے چھوڑ دی، دوسری رکعت ہم نے چھوڑ دی، لیٹ ہم ہوئے ہیں۔ پھر ہم بعد میں کیا کرتے ہیں، جو بعد کے ہماری سنتیں اور نوافل ہیں اتنی لمبی کھینچتے ہیں کہ مسجد کو جو کیئر ٹیکر ہے وہ بھی، یہ صرف ہماری مسجد کا معاملہ نہیں ہے، تقریباً زیادہ تر مساجد، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام حکمت جانتے تھے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ فرائض مساجد میں ادا کرو، سنت نوافل گھروں میں ادا کرو۔ اور یہ بات حقیقت ہے کہ بندہ جب نماز پڑھ کے گھر چلا جاتا ہے، اس کے بعد سنتیں اگر چھوڑ دے، مسجد میں نہ ادا کرے تو گھر میں بھی چھوڑ دیتا ہے۔ اس لیے اہتمام کیا جاتا ہے کہ مساجد میں سنتیں نوافل ادا کرے۔ لیکن اگر ایک بندہ تاخیر کا شکار ہو گیا ہے، جماعت اس کی آدھی نکل گئی ہے، اب اس کو پتا ہے کہ میری جماعت جو ہے وہ نکل گئی، اب میری وجہ سے کسی کو تکلیف ہوگی، اس تکلیف کے بارے میں ہم نہیں سوچتے۔ تو یہ باتیں بھی خیال رکھیے، یہ ضمناً بات کی ہے، اپنے اوپر لینے کی ضرورت نہیں، لیکن احتیاط کرنے کی ضرورت ضرور ہے۔ ہم نفل کا بڑا اہتمام کرتے ہیں، کوئی تہوار آ جائے، نفلی روزہ پوچھتے، آج بڑی رات ہے، کل بڑا دن ہے، جی بالکل ہے، کیونکہ میں نے روزہ رکھنا ہے۔ اور فرض جو روزے ہیں رمضان کے، اس میں کئیوں کو پوچھتے ہیں تو جی مجھے یہ مسئلہ ہے، مجھے بھوک زیادہ لگ جاتی ہے، میرے پیٹ میں یہ ہو جاتا ہے، میں شوگر کا مریض ہوں، میں یہ ایسے بہانے ہیں۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں یہاں پہ، اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت ہے کہ کئی ایسے شوگر والے مریض بھی جو عام دنوں میں روزہ رکھنے کی کوشش کریں تو نہیں رکھ سکتے، تھوڑا سا وقت گزرتا ہے نا تو ان کو بھوک اور پیاس کی شدت اور باڈی کے اندر کمزوری ہونا شروع، فیل کرتے ہیں کہ مجھے کچھ ہو رہا ہے،
باڈی جو ہے وہ کانپنی شروع کر دیتی ہے. لیکن فرض روزوں کے اندر اللہ تعالی انسان کے جسم کو بھی مضبوط کر دیتا ہے. انسان کا کیونکہ ارادہ ہوتا ہے, اللہ تعالی اتنی ہمت دے دیتا ہے, فرض روزے اگر رکھنا شروع کر دے تو اس کو فرض روزوں میں اس طرح کی تکلیف نہیں ہوتی. یہ فرضوں کی فرض جب اللہ تعالی نے فرض کیے ہیں تو وہ کسی بھی انسان پر اس کی ہمت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. تو اس لیے نفلوں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے, لیکن فرائض پہلے ادا کرنے چاہیے اپنے. ہم حقوق العباد چھوڑ جاتے ہیں, لوگوں کے حقوق مار جاتے ہیں اور نمازوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں. حقوق العباد یہ بھی ضروری چیزیں ہیں. بہرحال بات جو ہے نا وہ مکمل کرتا ہوں, ٹائم جو بالکل مختصر ہے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ, آپ نے مسجد نبوی شریف کی جو جگہ ہے اس کی جو توسیع کا کام ہے, اس کے لیے جو جگہ خریدی گئی وہ سیدنا عثمان غنی کی ذات نے خریدی. پھر اس کو خوبصورت بنانے کے لیے جو اس کے اندر پتھر کا کام ہوا, جو اس کو خوبصورت دیکھنے کے لیے, تاکہ مسجد کوئی اگر دیکھے تو اس کا دل خوش ہو, وہاں عبادت کرنے کا اس کو ذوق پیدا ہو, اس کی جو خوبصورتی ہے اس کا کام بھی سب سے پہلے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا. اور پھر آپ کا دور بڑا اچھا دور گزرا, فتوحات ہوئی, مسلمانوں نے کئی علاقے جو ہیں وہ فتح کیے, اسلام کا جھنڈا دنیا کے کئی اور علاقوں میں لگایا. لیکن ایک سانحہ, ایک حادثہ جو ہے وہ پیش آیا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے اس خلیفہ سوئم کو مدینہ المنورہ کے اندر شہید کیا گیا. اور باغیوں نے جب محاصرہ کیا تو ایک صحابی ہے حضرت مغیرہ بن شعبہ, انہوں نے ایک مشورہ دیا آپ کو. کہتے ہیں کہ جب محاصرہ کیا ہوا تھا تو آپ اندر آئے اور آ کے آپ نے سیدنا عثمان غنی کو 3 چیزیں جو ہے نا وہ کہیں. آپ نے کہا کہ اے عثمان, آپ ایک کام کریں کہ آپ یہاں سے چلے جائیں اور مدینہ شریف سے نکل کر مکہ کی طرف جو ہے نا آپ وہاں چلے جائیں, اور کچھ دنوں کے بعد معاملات بہتر ہوں گے تو پھر انشاءاللہ جو بھی. تو آپ نے فرمایا کہ ایک سرکار نے ایک فتنے کے بارے میں یہ کہا تھا کہ ان قریب ایک فتنہ ہوگا کہ قریش میں سے ایک ایسا شخص ہوگا جس کی وجہ سے حرم پاک کی حرمت پامال کی جائے گی, حرم شریف کے اندر مسلمانوں کا خون بہایا جائے گا. جب یہ بات انہوں نے کہا نا آپ مکہ سے مدینہ سے مکہ چلے جائیں, آپ نے کہا کہ میں بھی قریش سے تعلق رکھتا ہوں, میں یہ گوارا نہیں کرتا کہ وہ شاید جس کا سرکار کے بارے میں جس نے سرکار نے کہا تھا کہ ایک فتنہ ہوگا وہاں خون بہایا جائے گا, شاید میری وجہ سے نہ ہو جائے, تو اس لیے میں مدینہ المنورہ یہاں سے نہیں جاؤں گا. پھر دوسرا مشورہ انہوں نے کہا کہ آپ یہاں سے ملک شام جو ہے وہ چلے جائیں, تو اس لیے وہاں حضرت امیر معاویہ کیونکہ وہ گورنر تھے اس وقت, آپ وہاں چلے جائیں. تو آپ نے کہا کہ میں اپنی زندگی میں مدینہ المنورہ جو ہے وہ نہیں چھوڑ کے جانا چاہتا. تو آپ نے 2-3 مشورے آپ کو جو دیے گئے آپ نے ان سے انکار کیا, اور پھر اچانک جو معاملات بنے, جنہوں نے محاصرہ کیا ہوا تھا وہ دیواریں پھلانگ کر دوسرے گھروں کے اوپر سے پھلانگ کر سیدنا عثمان غنی کے گھر کے اندر داخل ہوئے. آپ اس وقت اکیلے اپنی زوجہ کے ساتھ موجود تھے, انہوں نے وار کیے. حضرت عثمان غنی کی جو زوجہ حضرت نائلہ ان کا نام بتایا جاتا ہے, آپ نے ان کے وار روکنے کے لیے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کی, جس کی وجہ سے آپ کی انگلیاں بھی کٹی, لیکن آپ وار نہ روک سکی. سیدنا عثمان غنی کو وہاں شہید کر دیا گیا. شہید کرنے والے کے بارے میں آتا ہے کہ کوئی ایک مصری شخص تھا, اس نے آپ کو شہید کیا. یہ بات جب دوسرے صحابہ تک پہنچی, سیدنا طلحہ تک, سیدنا زبیر, سیدنا علی المرتضی, سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا,
یہ تمام صحابہ اور اما جان موجود تھی. جب یہ بات ان تک پہنچی تو اسلام کے اندر مسلمانوں کے اندر ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو گئی، جیسے اسلام کے ٹکڑے ہو گئے. اور انہوں نے، اور یہ بات میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ ان کے محاصرے کے لیے، جو ان کی پروٹیکشن کے لیے، لوگ کہتے ہیں نا کہ ایک دوسرے کو صحابہ سے محبت نہیں تھی، بغض رکھتے تھے، لڑائیاں کرتے تھے. حضرت سیدنا عثمان غنی کے جو ان کا پروٹیکشن کے لیے جو فوجی سمجھ لیں آپ موجود تھے، ان میں حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، حضرت محمد بن طلحہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر، یہ 4 نوجوان، 2 صاحبزادے سیدنا علی المرتضیٰ کے، ایک صاحبزادہ سیدنا طلحہ جو جلیل القدر صحابی ہیں، اور ایک سیدنا زبیر، یہ بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے جلیل القدر صحابہ میں سے موجود ہیں. یہ اس وقت بھی موجود تھے جب سیدنا امام پاک مکہ شریف، مدینہ شریف سے نکل کر مکہ تشریف لے گئے تو وہاں بھی سیدنا زبیر موجود تھے. انہوں نے کہا تھا کہ اے شہزادہ رسول، آپ یہاں سے آگے سفر نہ کریں، آپ یہیں رکیں، ہم یہاں لشکر تیار کریں گے، ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہوں گے. تو اس وقت سیدنا امام پاک نے بھی حضرت زبیر کو یہ حدیث سرکار کی بتائی کہ سرکار نے کہا تھا قریش میں سے ایک شخص ایسا ہوگا جس کی وجہ سے فتنہ ہوگا اور حرم پاک کی حرمت پامال کی جائے گی، میں اس میں سے نہیں ہونا چاہتا، اس لیے آپ بھی وہاں سے ہجرت کر گئے تھے. تو اس وقت بھی حضرت زبیر کو یہ 4 صحابیوں کے 4 جو ہیں وہ نوجوان صحابی بھی تھے جن کو یہ ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی کہ آپ نے خلیفۃ المؤمنین حضرت عثمان کی پروٹیکشن کرنی ہے. جب یہ پتہ چلا کہ ان کو شہید کر دیا گیا، حضرت علی المرتضیٰ اتنے غصے میں آئے کہ آپ نے پہلے حضرت امام حسین کو گھوسا مارا، مکہ جس کو ہم کہتے ہیں مارا، اور حضرت امام حسین کے آپ نے چیسٹ پر اتنی زور سے دھکا دیا کہ آپ گر گئے. اور ساتھ ہی جو 2 صحابہ کے صاحبزادے تھے ان کو بھی اتنے سخت الفاظ سے آپ نے تنبیہ اور ڈانٹا کہ کیسے تمہارے ہوتے ہوئے خلیفۃ المؤمنین جو ہے ان کو شہید کر دیا گیا. جب پتا چلا کہ یہ اپنی ڈیوٹیاں نبھا رہے تھے، جو آنے والے جو بلوائی تھے وہ اوپر سے پھلانگ کر آئے تھے تو آپ کو شہید کر گئے. پھر آپ نے اس کی تصدیق کے لیے حضرت عثمان غنی کی زوجہ مطہرہ سے پوچھا کیا ایسے ہی ہے، یعنی کہ آپ نے اس بات کو بڑا غصہ کیا کہ موجودگی میں کیسے اندر چلے گئے، کیسے یہ واقعہ پیش آ گیا. تو اس لیے اور پھر سیدنا عثمان غنی، وہ جو فتنے والی بات ہے نا کہ ایک دفعہ سرکار یہ جب بتا رہے تھے تو ایک شخص تیزی سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے کے پاس سے گزرا، اس نے اپنا چہرہ ڈھانپا ہوا. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سے جب گزرا تو آپ نے کہا یہ جو شخص گزرا ہے نا، یہ اس فتنے کے دور میں ہدایت پر ہوگا. یہ ایک فتنہ اور آئے گا، اس فتنے کے دور پر ہدایت پر ہوگا. تو وہ صحابی جلدی سے اٹھے، انہوں نے دیکھا یہ منہ لپیٹے ہوئے کون گیا ہے جو فتنے کے دور پہ بھی ہدایت پہ ہوگا. جلدی سے آپ حضرت عثمان غنی کو جاتے ہوئے پکڑ کر واپس لائے اور سرکار کی بارگاہ میں لا کر آپ نے چہرے سے پردہ اٹھایا، کہا جی آپ نے عثمان کے بارے میں کہا؟ تو سرکار نے کہا ہاں، تو فتنے کے دور میں عثمان ہدایت پر ہوگا، اس لیے آپ کے ہدایت ہونے کی مہر بھی جو ہے وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے ہی لگا دی تھی. اس کے بعد یہ ایسا سانحہ تھا جس کے بعد مسلمانوں کی جو یونٹی تھی، جو ایکتا تھی، جو مسلمانوں کا ایک عظیم دور گزر رہا تھا، اس کے بعد مسلمان آپس میں گروہوں میں بٹ گئے، مسلمانوں کا اتحاد جو ہے وہ ختم ہو گیا. لیکن یہ بات آگے چل کے بھی عرض کروں گا کہ مسلمانوں کا درمیان ایک دوسرے سے الگ تو ہوئے
لیکن یہ بات ہرگز نہیں کہ وہ مسلمان ایک طرف والے حق پر تھے دوسرے باطل پر تھے، ایسی بات نہیں، کیونکہ یہ بات بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مطہرہ سے ثابت ہے کہ آپ نے دونوں گروہوں کو مسلمان ہی کہا۔ اس لیے یہ ایک ایسا موقع آ گیا تھا، ایک ایسا ٹائم آ گیا تھا جو مسلمانوں کے اندر انتشار پیدا ہو گیا تھا۔ اللہ تعالی حضرت سیدنا عثمان غنی کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ آمین۔ آپ بھی مسلمان امت پر بے شمار آپ کے احسانات ہیں، ان میں سے ایک احسان قرآن پاک کا جو کتابی شکل ہے وہ سیدنا عثمان غنی کا کارنامہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حق کہنے، حق سننے اور پھر حق پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الفاتحة۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ یا اللہ پاک تیری توفیق کے ساتھ ہم نے یہاں بیٹھ کر جو بھی نیک اعمال کی ہے مقدس کلام پاک کی مقدس آیات کریمہ کی تلاوت کی گئی، حضور کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کیا گیا، حضور کے صحابیوں کے بارے میں ذکر کیا گیا، حضور کی حدیثوں کا ذکر ہوا ہے، یہ جو طعام و مشروب بطور نیاز حاضر کیا گیا، اللہ پاک ان تمام کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ان سب کا جو ثواب تو ہمیں عطا فرمائے گا وہ سب سے پہلے ہم اپنے آقا و مولا حضور ختمی مرتبہ جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی پاک بارگاہ میں
ہم غلاموں کی طرف سے ہدیۃً تحفۃً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ آپ کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام، تمام رسل عظام، حضور کے والدین کریمین طیبین طاہرین کے ارواح کو پیش کرتے ہیں، یا اللہ پاک قبول و منظور فرما۔ حضور کی تمام ازواج مطہرات، حضور کے تمام اہل بیت اطہار کے ارواح کو پیش کرتے ہیں، یا اللہ پاک قبول و منظور فرما۔ حضور کے تمام صحابہ کرام بالخصوص خلفائے راشدین عشرہ مبشرہ کے ارواح کو پیش کرتے ہیں، یا اللہ پاک قبول و منظور فرما۔ حضور کی امت کے تمام شہدائے بدر، احد، حنین اور بالخصوص شہدائے کرب و بلا کی پاک بارگاہوں میں پیش کرتے ہیں، یا اللہ پاک قبول و منظور فرما۔ حضور کی امت کے تمام تابعین، تابعات، تابعین، تابعات، تمام محدثین، فقہاء کرام، متقدمین، متاخرین، ائمہ مجتہدین اور تمام سلاسل طریقت کے جتنے بزرگ اس دنیا فانی سے جا چکے ہیں، یا اللہ پاک ان تمام کی روحوں کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ یا اللہ پاک ان پاک روحوں کے وسیلہ اور جلیلہ سے حاضرین محفل کے جتنے رشتہ دار، صاحب ایمان، دور و نزدیک سے تعلق رکھنے والے جو بھی اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے، یا اللہ پاک تمام کی روحوں کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ یا اللہ پاک تمام مرحومین کی مغفرت فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہمارے مرحومین کی قبور کو تا حد نگاہ وسیع فرما۔ یا اللہ پاک ان کی قبور کو بقعۂ نور بنا۔ یا اللہ پاک اس دنیا میں رہتے بتقاضۂ بشریت اگر ان سے کوئی غلطی کوتاہی واقع ہو گئی ہو، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما۔ یا اللہ پاک ہم سب کو اپنے مرحومین کے لیے دعائے مغفرت کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہمارے بھی تمام صغیرہ کبیرہ خفیہ علانیہ تمام گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ پاک نیکی پر استقامت عطا فرما، برائی سے نفرت عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہم سب کو نمازوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پاک نماز با جماعت پنجگانہ مساجد میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہم سب کو تلاوت قرآن پاک کا شوق عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہمارے بچوں کو نیک بنا، علم کی دولت سے مالا مال فرما۔ یا اللہ پاک یہ بچے ہماری دولت ہے، اس دولت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ پاک اس دیار غیر میں ہمارے گھر والوں کی، عزیز و اقارب کی، ہمارے بچوں کی ایمان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ پاک عالم اسلام کی خیر فرما، جہاں کہیں مسلمان کسی بھی تنگی کا، پریشانی کا شکار ہے، یا اللہ ان کی حفاظت فرما، ان کی مدد فرما۔ یا اللہ پاک مسلمانان عالم کی مال، جان، عزت، آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ پاک آنے والوں کا آنا قبول فرما، قدم قدم پر نیکیاں عطا فرما۔ یا اللہ پاک حاضرین و سامعین کی تمام نیک حاجات پوری فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔